السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی نہ کبھی یہ داستان ضرور سنی ہوگی کہ یونان کے شہر میں ایک اکارس نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا کاریگر تھا۔ ایک دفعہ یونان کے حکمران نے ان سے ناراض ہو کر ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ لہٰذا اکارس کے باپ نے اپنے اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے پرندوں کے پروں کو موم سے جوڑ کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے پر بنائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پر دیتے ہوئے یہ نصیحت بھی کی کہ بیٹا، سورج کے قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تپش سے تمہارے پر پگھل جائیں۔ اکارس نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے سورج کے قریب جا کر رونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے موم پگھل گئی اور وہ سمندر میں گر کر مر گیا۔ یہ کہانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اگرچہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں، لیکن انسان کے سر پر ہمیشہ ہی ہوا میں اڑنے کا جنون سوار تھا۔ دوستو، میرا نام ہے یوسف صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور سائنسدان کی پہلی قسط۔ اس قسط میں ہم آپ کو انسان کی پہلی پرواز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جہاز کی ایجاد سے 1000 سال پہلے اسپین کے شہر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ اسپین کا وہ دور تھا جب اسپین کا ہر طرف چرچا تھا۔ یہاں ہر شخص خوشحال تھا اور لوگ دور دور سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اسپین کا رخ کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عباس ابن فرناس تھا۔ عباس ابن فرناس ایک عظیم سائنسدان تھے جن کو میڈیسن، علم فلکیات، شاعری، انجینئرنگ، علم نجوم، ہوا بازی اور بہت سے دوسرے علوم میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ ابن فرناس کی پیدائش 810 عیسوی میں اسپین کے شہر ارواڈا میں ہوئی۔ ان کا تعلق بربر نسل سے تھا۔ یاد رہے کہ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور مسلمان شخص طارق بن زیاد تھے، جنہوں نے اسپین کو فتح کیا۔ ان کی اپنے مضامین یعنی میڈیسن، ستاروں کے علم اور شاعری میں مہارت کی وجہ سے ان کو اپنے زمانے میں حکیم الاندلس کہا جانے لگا۔ عباس ابن فرناس نے اگرچہ بہت سی مفید ایجادات کی، لیکن ان کا ایک کارنامہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ان کی ہوا بازی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ہوا بازی کے علاوہ اینک کی ایجاد اور اسپینش شیشہ بھی ایجاد کیا۔ عباس ابن فرناس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یورپ کو شیشہ کاٹنے کا ہنر سکھایا۔ انہوں نے پانی سے چلنے والی ایک گڑی ایجاد کی جو دن رات کا صحیح وقت بتاتی تھی۔ ان سب کے علاوہ انہوں نے بہت سی قابل قدر ایجادات کی، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک صرف انسان کی پہلی پرواز ہے۔ ہوائی جہاز کو 20ویں صدی کے آغاز میں رائٹ برادرز نے ایجاد کیا اور ان کی پہلی پرواز صرف چند سیکنڈز کی تھی۔ رائٹ برادرز کی یہ ایجاد انسان کی پہلی پرواز نہیں تھی۔ رائٹ برادرز سے 1000 سال پہلے ایک ایسا شخص بھی تھا جو پرواز کر چکا تھا۔ عباس ابن فرناس کی پرواز کئی منٹوں پر محیط تھی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے بغیر انجن کے کسی انسان کا ہوا سے بھاری چیز کو کامیابی سے اڑانا ناقابل یقین ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 852 عیسوی یعنی 852 میں قرطبہ، جو اسپین کا دارالحکومت تھا، وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ارمن فرمن تھا۔ یہ ایک بازیگر تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ قرطبہ کی مسجد کے مینار پر چڑھ گیا۔ سامنے ایک بڑا ہجوم تھا جو انسان کی پہلی پرواز دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ارمن نے لکڑی کے 2 پروں کو ریشمی کپڑے اور پرندوں کے پروں سے لپیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے اڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تو وہ ہوا میں اڑنے کی بجائے نیچے گر گیا۔ اگرچہ ارمن مرا نہیں، کیونکہ اس کے پروں کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے میں ہوا بھر گئی تھی، لیکن اسے گہری چوٹیں آئیں۔ ارمن کی پرواز تو ناکام رہی، لیکن وہ ریشمی کپڑا جس نے اس کی جان بچائی تھی دنیا کا پہلا پیراشوٹ ثابت ہوا۔ اس ہجوم میں جو اس کرتب کو دیکھ رہا تھا، ان میں 40 سالہ عباس ابن فرناس بھی تھے۔ اس پرواز کی ناکام کوشش نے عباس ابن فرناس کو ہوا میں اڑنے کے لیے ابھارا، کیونکہ وہ خود بہت بڑے انجینئر اور اپنے آپ میں بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک فلائنگ مشین بنانے کا ارادہ کیا۔ اگلے 23 سال انہوں نے اس مشین کو بنانے کی کوشش میں لگا دیے۔ انہوں نے ہوا کے دباؤ، پرندوں کے پروں اور پرواز کے دوران ان پروں کے اینگلز کا غور سے مطالعہ کیا اور آہستہ آہستہ اس مشین کے خاکے بناتے رہے جس کی مدد سے وہ اڑتے۔ آخرکار ایک ایسا خاکہ تیار ہوا جو قابل عمل تھا۔ پھر انہوں نے اس خاکے کو عملی شکل دینے کے لیے بانس کے ٹکڑوں کا ایک ڈھانچہ تیار کیا
और इसको रेशमी कपड़े से ढांप दिया। इसके बाद इस पर परिंदों के पर लगा दिए। आखिरकार 23 साल बाद एक फ्लाइंग मशीन तैयार हो गई थी। ये मौजूदा दौर के ग्लाइडर की तरह की थी, लेकिन इसको परिंदों के परों की तरह इसकी पोजीशन और एंगल्स वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता था। इस वक्त अब्बास इब्ने फरनास की उम्र 65 यानी 65 साल थी। 875 में अपनी मशीन से पहली इंसानी परवाज के लिए इन्होंने रसाफा पहाड़ी को चूज किया। रसाफा पहाड़ी की खास बात ये थी कि इस पहाड़ी की शक्ल ऐसी थी कि इससे हवा टकराकर ऊपर की तरफ उठती थी। हवाओं के ऊपर उठने से नीचे आने वाली चीज ऊपर की तरफ उठती थी। बादशाह और बादशाह के साथी और पूरा शहर वहां मौजूद था। अब्बास इब्ने फरनास ने पहाड़ी पर चढ़कर नीचे छलांग लगाई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इब्ने फरनास नीचे गिरने की बजाय उड़ने लगे। ये इंसानी तारीख का पहला वाकया था जब लोगों ने किसी इंसान को हवा में उड़ते हुए देखा। रवायात के मुताबिक इब्ने फरनास ने तकरीबन 10 मिनट तक परवाज की। दोस्तों, ये थी इंसान की पहली परवाज। हजारों सालों से इंसान का हवा में उड़ने का ख्वाब पहली दफ़ा सच होता हुआ नजर आया। 10 मिनट के बाद अब्बास इब्ने फरनास लैंडिंग करने लगे तो लैंडिंग के आखिरी मरहले में डिज़ाइन में किसी नाकामी की वजह से या किसी खामी की वजह से लैंडिंग बिल्कुल ठीक ना हुई, लेकिन इब्ने फरनास किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहे। इनकी लैंडिंग दुरुस्त ना होने के बारे में इनका अपना तज्जिया ये था कि इनके डिज़ाइन में दुम वाला हिस्सा नहीं था। इस परवाज़ के बाद अब्बास इब्ने फरनास ने दोबारा कभी परवाज़ नहीं की। इस वाक़या के 12 साल बाद तक इब्ने फरनास जिंदा रहे। इनकी वफ़ात के बाद भी इनकी तहकीक पर काम होता रहा, लेकिन फिर एक लंबे अरसे तक किसी इंसान की हवा में परवाज़ करने की कोशिश कामयाब ना हुई। इसके बाद 1007 ईस्वी में अल-जवाहरी नामी एक तुर्क उस्ताद ने भी फ्लाइंग मशीन बनाई, लेकिन परवाज़ न कर सके और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनके बाद एक और शख्स भी था जिसने हवाबाजी की, लेकिन लैंडिंग दुरुस्त ना होने की वजह से इस शख्स की दोनों टांगें टूट गईं। इस शख्स का ताल्लुक इंग्लैंड से था। इब्ने फरनास का इंतकाल 887 ईस्वी यानी 887 में 80 साल की उम्र में हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई या इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।